ہم دوسرا حصہ وقت کی پابندی سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ریڈ کریں گے، سمجھیں گے۔ تو تمام اسٹوڈنٹس توجہ کے ساتھ لیکچر کو سنیں، سمجھیں تاکہ کسی بھی قسم کی کمی نہ ہو۔ دیکھیں بیٹا، اس خلائی نظام سے ہٹ کر ذرا اپنی زمین پر نظر ڈالیں تو ہر چیز میں وقت کی پابندی نظر آتی ہے۔ پھلوں اور فصلوں، درختوں اور پودوں کا اپنے مخصوص اوقات وقت کی جمع ہے، مخصوص اوقات میں پھل اور پھول نکالنا وقت کی پابندی کی صدا ہے۔ صدا کا مطلب آواز۔ کل ہم نے کچھ مثالیں پڑھی تھی کہ دیکھیں، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص اوقات میں کر دیا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جیسے فصلیں دیکھ لیں، درخت دیکھ لیں، پودے ہیں، پھول ہے۔ پہلے بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پودا نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ جب وہ ایک تناور پودا بن جاتا ہے تو پھر اس پر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں وقت کی پابندی کی صدائیں دے رہی ہیں، آوازیں دے رہی ہیں۔ درختوں کی کمپلیں اپنے وقت پر ہی نکلیں گی۔ کمپل کیا ہوتا ہے؟ جس پر بعد میں وہ پھول نکلتا ہے اور پھل لگتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خزاں میں درختوں پر شگوفے کھلنا شروع ہو جائیں، یعنی پھول کھلنا شروع ہو جائیں اور بہار کے موسم میں پت جھڑ کا نظارہ دیکھنے کو ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک وقت مقرر پر ہی آئے گا اور وقت پر ہی رخصت ہوگا۔ پھول سے پہلے پھل اور پھل کے بعد پھول کا نہ نکلنا وقت کی پابندی کا منظر ہے کہ پھول اپنے وقت مقررہ پر کھلے گا اور متعین اوقات میں، متعین کا مطلب ہے سلیکٹڈ، ٹھیک ہے، متعین اوقات میں فضا کو معطر کر کے مرجھا جائے گا۔ وقت سے پہلے کھلے یا وقت کی پابندی کے بغیر مرجھا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھلوں اور پھولوں میں رنگوں کا تغیر کا مطلب یہ تغیر نہیں ہوتا، تغیر لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، بدلنا۔ پھلوں اور پھولوں میں رنگوں کا بدلنا اور مٹھاس کا بھرنا وقت کا پابند ہے۔ چاند کی روشنی سے ہی مٹھاس آئے گی، سورج کی روشنی ہی رنگوں میں تبدیلی لائے گی۔ وقت سے پہلے مٹھاس آ جائے اور پابندی وقت کے بغیر رنگوں میں تبدیلی آ جائے، یہ اس کائنات میں ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ساری مثالیں دے کر ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کائنات ایک متعین اوقات کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اگر اس میں اوقات کی پابندی نہ ہو تو یہ نظام درم برم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی اگر ایک انسان وقت کی پابندی کو چھوڑ دے تو اس کی زندگی، اس کے شب و روز جو ہے وہ اس کا نظام بالکل درم برم ہو جائے گا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پرندے اور جانور بھی وقت کی پابندی کرتے ہیں، اپنے وقت پر گھونسلے بناتے ہیں، صبح سویرے وقت پر اڑان بھرتے ہیں۔ اڑان بھرنا مطلب اڑنا۔ سورج کی کرنوں کو دیکھ کر چہچہانا شروع کرتے ہیں، دانہ چگنے کے لیے وقت پر نکلتے ہیں، سورج کے ڈلتے ہی غول بیابانی بنا کر، غول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھنڈ، ٹھیک ہے، بیابانی بن کر اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ غول بیابانی کا مطلب یہ ہے کہ غول کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ وقت کی پابندی فطری طور پر ہر چیز کی طبیعت میں رکھی گئی ہے۔ جب ایک پرندہ وقت کی پابندی کرتا ہے، حس اور شعور سے محروم درخت اپنے وقت کو غنیمت جانتا ہے، تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ وقت کی پابندی نہ کرے تو اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ بقول ایوب اختر۔ وقت کا دارہ بہتا جائے، تیز بڑی اس کی رفتار، وقت کی دوڑ میں پیچھے ہیں جو مٹ جائیں گے آخرکار۔ دھارا کا مطلب یہ ہے، وقت کا دھارا مطلب جو دھار ہوتی ہے نا، دھاگے کی بھی دھار ہوتی ہے، تلوار کی بھی دھار ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ پانی کی بھی دھار ہوتی ہے۔ تو وقت کی بھی دھار، شاعر نے کہا ہے کہ یہ وقت کا دھارا جو ہے، یہ جس طرح پانی بہتا ہے اپنے ایک مخصوص انداز میں بہتا ہی چلا جاتا ہے، اپنا رستہ بنا لیتا ہے، اسی طرح وقت بھی گزرتا چلا جاتا ہے، اور جو وقت کی دوڑ میں پیچھے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، وہ مٹ جائیں گے آخرکار۔ کائنات کے اصولوں سے اور دوسری مخلوقات کے نظم و ضبط سے ہٹ کر اگر ہم اپنی تخلیق پر غور کریں تو ہمیں پابندی وقت کا درس دیا جاتا ہے کہ انسان ایک قطرے کی صورت میں مخصوص وقت پر ہی تبدیل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جو ہے وہ پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور پھر وہ ایک لوتھڑا
قرآن پاک کے اندر ہے، آیت کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ ایک لوتھڑا پھر گوشت کے ٹکڑے میں، اور دیکھتے دیکھتے ماں کے پیٹ میں ایک پورا بچہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کر دیتا ہے، اور اس کے لیے ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے۔ لوتھڑا سے گوشت کا ٹکڑا اور پھر روح اور انسانی جسم کے تمام مراحل وقت کی پابندی سے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر انسان نے جو وقت اپنی ماں کے بطن کہتے ہیں پیٹ میں گزارنا ہے، اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس مثال کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک کہ جو انسان وقت کی قدر نہیں کر رہا، اس کی پیدائش پر بھی، اس کی تخلیق پر بھی، یعنی کہ دنیا میں آنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی تخلیق میں وقت کی پابندی سکھائی ہے۔ گویا کہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہی اس کو وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ پھر اپنے مذہب اسلام جو فطرت کے عین مطابق ہے، اس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وقت کی پابندی کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات لاگو کی ہیں مطلب نافذ کی ہیں، ان کے اوقات بھی مقرر فرما دیے ہیں۔ یعنی دیکھیں آپ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مخصوص اوقات ہیں اس کے۔ کوئی فجر کے ٹائم میں عشاء نہیں پڑھ سکتا، ظہر کے ٹائم میں کوئی پاگل مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح عشاء کے ٹائم میں فجر نہیں ادا کی جا سکتی، جس سے آگے پیچھے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ اہم رکن نماز کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اوقات مقررہ میں ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے۔ موقوتاً کا مطلب یہ ہے مقررہ کتاباً لکھے ہوئے، موقوتاً مقررہ اوقات۔ نماز کو اس کے وقت سے ٹالا جائے تو قضا ہو جاتی۔ اسی طرح روزہ ہے جس کے لیے وقت متعین ہے، رمضان کے مہینے میں ہی رکھے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ 11 مہینوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یعنی فرض روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ حج اپنے اوقات مقررہ میں ہی ادا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ عیدین اپنے اوقات پر ہی منائی جا سکتی ہیں۔ آج آپ بکرا ذبح کر کے دکھائیں بڑی عید کے بغیر، نہیں کر سکتے، یقیناً سی بات ہے، اس کا وقت ہی نہیں ہے، کسی اور وقت میں نہیں۔ غرض اسلامی تعلیمات اور احکام و فرائض کو دیکھا جائے تو یہ بھی انسان کو وقت کی پابندی سکھاتے ہیں، لہٰذا انسان کو وقت کا پابند رہنا چاہیے، اس کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے میں یہ بہت اہم ہے۔ وقت پر کافی ہے قطرہ ابر جوش ہنگام کا، جل گیا کھیت می برسا تو پھر کس کام کا۔ اس شعر کو سمجھ لیجئے، وقت پر کافی ہے قطرہ ابر جوش ہنگام۔ جوش ہنگام یعنی کہ موسلا دار بارش جو جوش کے ساتھ بہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وقت پر اگر ایک قطرہ بھی گرے، ٹھیک ہے، اور وہ جوش کے ساتھ گرے تو وہ فصل کے لیے، پودوں کے لیے، کھیتوں کے لیے، زمین کے لیے وہ کافی ہے۔ اور اگر بے ٹائم، بے وقتہ می برسا تو پھر تو کسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے ابھی فصل بوئی ہے، ابھی اس کی فصل کو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر می برس گیا تو پھر کس کام کا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ وقت کی بات ہوتی ہے، وقت پر کام کرنا چاہیے۔ وقت ایک بیش بہا قیمتی خزانہ ہے، جس طرح ہوا کا گزرا ہوا جھونکا واپس نہیں لایا جا سکتا، منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپسی کی راہ نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح گزرا ہوا وقت بھی انسانی پکڑ سے باہر چلا جاتا ہے۔ بقول اقبال، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ یہ آپ نے 9th میں بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ ایک اور مفکر کا قول ہے، وقت روئی کے گالوں کی مانند ہے۔ روئی جو ہوتی ہے نا، روں جو جس کو ہم کہتے ہیں روئی جو ہوتی ہے، اس کو جب ہم ایسے کرتے ہیں نا تو یہ روئی کے گال ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرے جو بن جاتے ہیں۔ روئی کے گالوں کی مانند ہے، علم حکمت کے چرخے میں کاٹ کر اس کے قیمتی پارچہ جات بنا لو، ورنہ جہالت کی آندھیوں سے اڑا کر کہیں دور پھینک دیں گے۔ تو علامہ اقبال صاحب کا اوپر شعر ہے، یہ ایک مفکر کا قول ہے کہ وقت روئی کے گالوں کی مانند ہے۔ دیکھیں روئی کو جمع کرتے ہیں تو ایک بہترین تکیہ بنتا ہے نا، روئی کو ہم جمع کرتے ہیں تو ایک گدا بنتا ہے، ایک فوم کا اتنا بہترین گدا بن جاتا ہے، اسی طرح رضائی بنتی ہے۔ تو وہ کیا ہے، روئی کے گالوں کو اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ مثال دی ہے مفکر نے کہ علم جو ہے یہ حکمت کے چرخے کے اندر، یعنی اس کو ٹائم دو، علم کو، حکمت کو سیکھنے میں، عمل کرنے میں، اس کو ٹائم پہ سنبھال کے اپنے وقت کے، کہ ایک وقت ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا،
پھر ایک وقت آتا ہے اس علم پر عمل کرنے کا اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو اور آخرت کو بہتر بنانے کا۔ آپ ساری زندگی نہیں ایجوکیشن حاصل کر سکتے، ایک وقت ہے آپ کے اوپر، ایک 9th کا ٹائم ہے کہ آپ 9th کریں گے، اس میں 10th کا ہے، آپ 10th کریں گے۔ اگر آپ 10th میں محنت نہیں کرتے، ناکام ہو جاتے ہیں، تو جو چلنے والے ہیں وہ نکل جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اسی طرح مفکر کا قول میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کے قیمتی پارچہ جات بنا لو، ورنہ کیا کہ اگر تم وقت کو نہیں سنبھالو گے اور اس علم کے ٹائم کو ضائع کر دو گے، وقت کو ضائع کر دو گے، تو پھر یہ تمہیں اڑا کر کہیں اور پھینک دیں گے۔ نیلسن کا قول ہے کہ میری زندگی کی تمام کامیابیاں صرف ایک بات میں پوشیدہ ہیں کہ ہر کام کے وقت مقررہ سے 15 منٹ پہلے تیار رہتا تھا۔ نیوٹن کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ وہ وقت کا اتنا پابند تھا کہ جب وہ سیر کو نکلتا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیتے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، عقیدہ کا مطلب ماننا یہ تھا کہ ہماری گھڑیاں غلط ہو سکتی مگر یہ انسان وقت کا اتنا پابند ہے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ صبح 7 بجے نکلتا تھا تو اگر کسی کی گھڑی آگے پیچھے ہوتی تو وہ دیکھ کر ٹھیک کر لیتے۔ ویسے تو وقت کی پابندی ہر فرد کے لیے ضروری ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے یعنی طالب علموں کے لیے وقت کی پابندی ازحد ضروری ہے۔ اس لیے طلباء کو تھوڑی سی غفلت ان کو بہت پیچھے دھکیل سکتی ہے۔ بقول شاعر، لمحوں نے خطا کی تو صدیوں نے سزا پائی۔ ہاں، آپ اس وقت کو ضائع کریں گے تو بعد میں سالوں پچھتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کوئی بہت بڑے انسان بن جاتے ہیں، آپ کی تاریخ کے اندر باتیں لکھی جاتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ زندگی پر کتاب لکھی جائے گی، تو وہاں پر بھی آپ کے بارے میں لکھا جائے گا کہ اس بندے نے فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں اس نے کیا کیا تھا، وقت ضائع کر دیا تھا۔ تو لمحوں نے خطا کی، یہ ایک ایک لمحہ ہے، اس کی آپ خطا کریں گے تو صدیوں سزا پائیں گے، پھر اس کو پچھتاتے رہیں گے۔ تو یہ بیٹا آپ کا مضمون مکمل ہو گیا، اس کو آپ نے وقت کی پابندی کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کر لینا ہے۔